اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر عباس سیال، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک سفر اینڈ سونا پاکستان۔ زیر نظر کتاب ہے معجزات چہاردہ معصومین علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہم نے آپ کا معجزہ پڑھنا ہے وہ ہے دشمنی محبت میں بدل گئی۔ شباب نبی عثمان بن طلحہ کا بیان ہے کہ میں سب سے زیادہ حضور اکرم کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہمارے 8 آدمی ایسا قتل کر دیے جو ہر ایک سپہ سالار تھا، فوج کا علم اٹھایا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے وقت میری امیدوں پر پانی پھر گیا اور میں اپنے ارادے سے مایوس ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کتنا ناممکن ہے، اور خیال کیا کہ اب تمام عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا۔ اب بدلہ لینا میرے لیے محال ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب حوازن میں اکٹھے ہوئے تو میں ان سے جا کر مل گیا تاکہ دھوکہ بازی سے آپ کو قتل کر دوں گا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا طریقہ اختیار کروں۔ مسلمان بھاگ گئے، حضور اکیلے رہ گئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ میں آپ کی پشت کی طرف آیا، تلوار سے وار کرنا چاہا۔ جب قریب ہوا تو دل پر غشی کا دورہ پڑا۔ مجھے آپ پر تلوار چلانے کی طاقت نہ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وار کرنا منع ہے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آگ کے شعلے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ قریب تھا کہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ پھر حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے شیبہ، میرے قریب آ جاؤ، میرے ساتھ لڑائی کرو۔ ان حضرت میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان حضرت میرے نزدیک تمام لوگوں سے محبوب ہو گئے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑنے لگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں میرے مقابل میرا باپ کیوں نہ آ جاتا تو میں اس کو بھی قتل کر دیتا۔ جنگ کے خاتمے پر رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے میرے تمام پوشیدہ ارادوں سے مجھے آگاہ فرمایا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر میں مسلمان ہو گیا۔ ایک دن جناب عبداللہ بن عبد المطلب گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے روانہ ہوئے تو بطحا میں یہودی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر آپ میں نور نبوت موجود پایا۔ یہ وہی افراد تھے جو تلواریں اور چھریاں لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جناب وہب بھی شکار کی خاطر اس سرزمین میں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب عبداللہ کو یہودیوں نے گھیر لیا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر آپ کو اٹھانا چاہا۔ اسی وقت حضرت وہب نے دیکھا جناب عبداللہ کے گرد فرشتے ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہیں اور یہودیوں کو عبداللہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ نے وہب کو بصیرت عطا کی۔ آپ نے اس بات کو حیران کن تصور کیا اور واپس آ کر حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی کا عقد عبداللہ سے کر دیجیے۔ بادشاہ نجاشی کا واقعہ۔ ابن مسعود یوں بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں نجاشی کے ملک کے لیے روانہ فرمایا۔
ہم سب 80 آدمی تھے، ہمارے ساتھ جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ ہماری گرفتاری کے لیے قریش نے نجاشی کے لیے تحفے تحائف دے کر عمارہ بن ولید اور عمرو عاص کو روانہ کیا۔ یہ دونوں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تحائف پیش کیے جو اس نے قبول کر لیے۔ یہ لوگ اس کی تعظیم کی خاطر سجدے میں گر گئے اور عرض گزار ہوئے کہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور وہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ حضرت جعفر نے کہا، آج تم لوگ خاموش رہنا، تمہاری وکالت میں کروں گا۔ ہم نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ عمرو عاص اور عمارہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم پہنچ گئے لیکن ہم نے نجاشی کو سجدہ نہ کیا۔ اس بنا پر راہب نے ہمیں ڈانٹا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو۔ جعفر نے کہا، ہم صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، یہ کیوں؟ حضرت جعفر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نیکیوں کا حکم دیا ہے، برائیوں سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر نجاشی حیران و ششدر ہو گیا۔ یہ موقع غنیمت جان کر عمرو عاص نے کہا، خداوند عالم بادشاہ سلامت کا بھلا کرے، یہ لوگ تو ابن مریم کے بارے میں آپ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی کریم ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا، وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ ایک پاک دامن عورت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا جس کو کوئی بشر نے مس تک نہیں کیا۔ نجاشی نے کہا، اس چیز سے کچھ پڑھ سکتے ہو جس کو محمد لے کر آئے ہیں؟ جعفر نے کہا، ہاں میں ضرور پڑھوں گا۔ راہبوں کو نجاشی نے حکم دیا کہ جو چیز جعفر پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی اپنی کتابوں میں ملاحظہ کریں۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کو آخر قصہ حضرت عیسیٰ تک پڑھا۔ پادری سن کر رو رہے تھے۔ نجاشی نے کہا، تمہیں خوش آمدید اور جس شخص کے پاس سے آئے ہو اسے بھی خوش آمدید۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی۔ اگر مجھے امور سلطنت بجا نہ لانے ہوتے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ تم جاؤ، تم امن میں ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راوی کا بیان ہے کہ نجاشی نے ہمیں لباس اور کھانا دیا۔ عمرو عاص اور عمارہ کے تحائف واپس کر دیے۔